الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين آمين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے رمضان بوسٹر سیریز ڈے 33 میں استقبال کرتی ہوں. تو چلیے کل ہم لوگوں نے الحمدللہ سورہ ذاریات کو سٹارٹ کیا تھا اور سورہ ذاریات میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 46 تک ہم لوگوں نے کور کیا تھا رائٹ. پھر اس کے بعد ہم لوگ کچھ رمضان سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں کچھ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں اس کی طرف ہم لوگ پڑھے تھے. تو یہاں پر ہم لوگ ابھی سورہ الذاریات کا تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے کل کیا پڑھا تھا. ایک تو انٹروڈکشن ہم لوگوں نے دیکھا تھا اور انٹروڈکشن میں آپ کو پہلے تو پورے قرآن کے سوروں کا ڈویژن میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ کس طریقے سے تھیم وائز مکی صورت اور مکی صورت جو ہے تھیم وائز کس طریقے سے ڈیوائیڈڈ ہے اور کیسا اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے درمیان بیچ میں جو ہے مدنی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو اس کا پورا ڈویژن ہم لوگ کل دیکھے. پھر اس کے بعد ابھی یہاں پر دیکھیں کہ سورہ ذاریات کا انٹروڈکشن بھی ہم دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا, کون سے زمانے کی صورت ہے. شروع کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ایک ہے نا سورہ الذاریات, یعنی کہ 4 سے 5 نبوی, ابھی ظلم نہیں شروع ہوا تھا. اور پورے کی سورہ کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے, سورہ کی تھیم آخرت ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر پورے مرکزی مضمون بھی آخرت ہے. پھر ساتھ میں یہ سورہ ذاریات کی جو ہے تھیم وہ بھی آخرت ہے, پر ساتھ میں جو یونیک چیز جو اس میں اضافہ تھی وہ یہ تھی کہ انبیاء اور رسول کا ذکر تھا. یعنی کہ تمام انبیاء کے ذریعے سے, واقعات کے ذریعے سے جو ہے ہم کو آخرت کے ہونے کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پاورفل ہے, کیسی اللہ تعالیٰ کی جو ہے یعنی کہ قدرت ہے, اور پھر انسان کتنا کمزور ہوتا ہے اس کی چیزیں اس کے متعلق جو ہے ہم دیکھے تھے. پھر اس کے بعد ابھی آیت نمبر 46 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا, جو ہمارا پارٹ 4 تھا. ہم پارٹ 4 کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف جو آیت نمبر 47 سے 60 تک رہے گا, جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی طرف اور اپنے مقصد کو حاصل کرو. زندگی اللہ تعالیٰ دنیا میں موقع دیا ہے تو اللہ کو راضی کرو اور پھر جو ہے آخرت کی تیاری کر لو, کیونکہ جزا اور سزا تو یقینی ہے, آنے والی ہے. جیسا شروع میں سورہ ذاریات کی شروعات کس طریقے سے ہوئی تھی, قسم کے ذریعے سے ہوئی تھی. آپ ایک اس کا یونیک سٹائل میں یہ پوائنٹ ایڈ کر سکتے کہ یہ سورہ کیسا سٹارٹ ہوا, قسموں کے ساتھ سٹارٹ ہوا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا کی قسم کھائے اور آسمان کی قسم کھائے. ہوا کی قسم میں 4 مرتبہ ہوا کی قسم اور پھر 1 مرتبہ آسمان کی قسم, یعنی کہ ٹوٹل 5 قسموں کے ساتھ یہ سورت شروع ہوئی تھی. اب ہم بڑھیں گے اپنے لاسٹ پارٹ کی طرف, پارٹ نمبر 5 اور آیت نمبر ہماری جو ہے 47. تو اس کے اندر دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, کہ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے پاور سے, اپنے زور سے, اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. یعنی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ برابر کرے, اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ماہدون کا ورڈ استعمال کرے. مہد کا مطلب ہم کو معلوم ہے نا, پنگھوڑے یا جھولے کو کہتے ہیں, جس میں بچہ کیا ہے کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, جس کے اندر بچے کو ڈال کے ایسا اس طریقے سے وہ ڈیزائن ہوتا ہے جیسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ماں کی گود میں ہے. جیسا ماں کی گود میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, کوزی فیل کرتا ہے, ویسے ہی جو ہے وہ اپنے جھولے میں بھی اسی طریقے سے فیل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو زمین ہے, اتنی بڑی زمین, اس کو ہم ایسا کمفرٹیبل بنائے ہیں انسان کے لیے کہ وہ مسلسل حالانکہ حرکت کر رہی پر انسان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑے بنائے, شاید کہ تم اس سے سبق لو.
کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پیر میں، جیسا ہم دیکھتے نا جاندار میں اگر پیر ہے تو میل اور فیمیل رہیں گا، اور غیر جاندار میں اگر پیر ہے تو اس کی جوڑی رہے گی، اس کی اپوزٹ رہے گی، جیسا سورج اور چاند ہے، دن اور رات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برے کہ بہرحال ہر چیز کو پیر میں بنائے۔ تو سوچ کے دیکھو کہ اس کے اندر تمہارے لیے سبق ہے، کیا سبق ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیر میں بنائے، تو جب دنیا ہے تو دنیا کا پھر ایک پیر ہے جو آخرت ہے، اس کی جوڑی کیا ہے؟ آخرت ہے جو ضرور آنے والی ہے۔ اب یہاں پر ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہائی لائٹنگ آیت آتی ہے، آیت نمبر 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کیا حکم آ رہا؟ بس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کس چیز کا حکم دے رہے کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ آخرت آنے والی ہے، جزا سزا کا دن ہونے والا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس کی جوڑی آخرت ہے جو ضرور بضرور قائم ہونے والی ہے۔ تو جب یہ تمہارے کو بات یقین ہو گیا تو اب تمہارا کیا کام ہے کہ بیٹھے ہوئے رہنا نہیں ہے، تمہارا کیا کام ہے تو کہ سکون حاصل نہیں کرنے کا ہے، سوتے پڑے ہوئے نہیں رہنے کا ہے، آرام سے جو ہے اپنے کاموں میں جو ہے مگن نہیں رہنے کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہی کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جب تم کو یقین آ جائے کہ آخرت یقینی ہے تو پھر تم کیسا بیٹھ سکتے؟ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کو آخرت کا یقین بھی ہو جائے اور پھر وہ آرام سے سکون سے جو ہے بیٹھ بھی جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہمارے کو یہ یقین ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، جزا اور سزا جو ہے قائم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال جو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ لکھا رہے تھے وہ تمام نام اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کے حساب سے ہماری جزا اور سزا ہوگی۔ اگر یہ یقین ہے تو پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے سکون سے بیٹھے؟ وہ انسان کیا کرے گا؟ اس کی پھر تیاری کے لیے دوڑے گا، یقین ہے تو تیاری کے لیے دوڑے گا۔ اب دیکھیے کہ پریویس سورے میں سورہ حجرات میں ہم جو پڑھے تھے نا، کیا پڑھے تھے کہ ایمان لاتا ہے جو مومن ہے، وہ ایمان لانے کے بعد پھر اس میں شک نہیں کرتا، یعنی کہ اس کا ایمان کون سے درجے کا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان یقین کے درجے کا ہوتا ہے، رائٹ، یقین کے درجے کا۔ تو آیت نمبر جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں ہم دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ وہ ایمان لاتا ہے ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑتا۔ اب ہم اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے۔ ہم سورہ حجرات میں یہ بھی دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے، تم اپنے دل کو چیک کرو، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو اب ہم بھی اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہاں چلو چیک کر لیے، اگر ہمارا دل یہ جواب دے رہا کہ ہاں بھائی میرے کو ایمان ہے، میرے کو یقین ہے کہ میرے کو مرنا ہے، میرے کو یقین ہے کہ میرے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف میری روح جائے گی، وہاں پر حقیقتیں کھلے گی، میرے کو یقین ہے کہ پھر قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے میزان کو قائم کریں گے، مجھے یقین ہے۔ اب یقین ہے تو پھر عمل کیا ہے؟ دیکھیے پھر دوسرا ہم اپنے آپ میں چیک کرنا ہے کہ عمل کیا ہے، پھر عمل میں کیا جذبہ ہے، کیا کوشش ہے، کیا دوڑ ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے بھاگ رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لپک رہے، آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے نیکیوں کے مواقعوں کو جو ہے یعنی کہ استعمال کر رہے، اس کے جو ہے اویل کر رہے وہ اپارچونیٹیز کو، یا پھر ابھی آرام سے سستی، کاہلی، مزے سے جو ہے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اگر ہم جو ہے ان جنرل پوری چیزوں نہیں، صرف اگر ہم نماز کا حل اگر اپن دیکھ لیں گے تو جب اذان ہوتی ہے، اذان کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کو جب بلایا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بس اپنے آپ کو چیک کر لیں۔ مومن تو کیا کرتا ہے کہ وہ دوڑتا ہے اور پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم کرنے والی ہے، آخرت یقینی ہے، تو مجھے یہ دنیا کو پیچھے چھوڑ کر مومن آگے بڑھتا ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ لینے کا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کے لیے اتنا بھاگتا دوڑتا ہے، جتنی جس سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی طرف جو ہے بھاگتے ہیں، اس کی طرف جو ہے ہم دوڑتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اب عبادتوں کے اس میں ہم اپنی کیفیت کو دیکھ لینے کا ہے کہ واقعی میں کیا نماز کی طرف بھی ایسی بھاگتے اور دوڑتے ہیں، کیا قرآن کی طرف بھی ایسی بھاگتے دوڑتے ہیں، قرآن کی کلاس ہے کیا بھاگ کر دوڑ کر جو ہے اس کی طرف آتے ہیں، نمازوں کا اسی طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، نیکی کے مواقع مل رہے اچھا چلو کر لو، جیسا ہوتا نا کہ اکثر جو ہے اپن سبلنگز میں دیکھیں گے، اگر ہم اپنا بچپن یاد کریں گے یا جو بچیاں ابھی ینگسٹرز ہیں ان لوگوں کے لیے یہ جو ہے بہت اچھا زبردست ریمائنڈر ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب امی کوئی کام بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا بولتے ہیں کہ بیٹے ذرا بوٹلز بھر لو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ان جنرل اگر آیا ہوا ہے آرڈر
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی اور کر لے تو اچھی بات ہے، ذرا انجان بن کے نہیں سنے جیسا ہم جو ہے ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم جیسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم جیسا نہیں سنے. ان جنرل اگر امی کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ نہیں کہ بھائی اگر نیکی کا موقع مل رہا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین نیکی وہ ہے کہ آپ کسی کو پانی پلائیں. بہت اچھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ہم تو بہت معمولی سمجھتے ہیں. تو پھر یہاں پر ہم دیکھنا ہے ہمارا کہ کیا ہم دوڑ دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے اپارچونیٹی کو اویل کرنے کی کوشش کہ مجھے اپارچونیٹی ملی ہے، ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا انجان ہی مار لیتے ہیں کہ کوئی اور ہی کر دے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد نہیں، اگر نام لے کر بتایا جا رہا ہے تو پھر جو ہے بہت ہی مشکل سے ڈریگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے نیکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو کوئی بھی اب یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ان جنرل ہر چیز میں ہم کو دیکھنے کا ہے. اب اگر ہم جو ہے ذرا غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ جب صبح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے بھاگ رہے، دوڑ رہے. پر آپ غور کریے کہ وہ اتنی بھاگ دوڑ رستے پہ روڈ پہ جو اتنی بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہے وہ کس وجہ سے، کس لیے لوگ بھاگ رہے دوڑ رہے. کوئی جو ہے اپنے پڑھائی کے لیے جا رہا، کوئی کمانے کے لیے جا رہا، کوئی جاب کے لیے جا رہا، کوئی جو ہے دنیا پیسوں کو جو ہے ارن کرنے کے لیے. بہرحال ہر ایک انسان کو دیکھیں آپ کہ ان کی دوڑ کیا ہے، دنیا حاصل کرنے کی ان کی دوڑ صبح سے شروع ہو جاتی ہے. صبح جلدی ارلی آپ 6 بجے 7 بجے نکلے، آپ کو رستے پہ لوگ جو ہے بھاگتے دوڑتے تیزی سے جو ہے اپنے یعنی کہ مقصدوں کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. پر آپ اسی طریقے سے تھوڑی دیر پہلے جب فجر کی اذان ہوتی ہے وہاں پر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا لوگ بھاگتے نظر آتے ہیں؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جب جو ہے آواز لگائی جاتی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اس کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو لوگ کیا ہے، غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، آرام سے جو ہے اپنی غفلت کی نیند. تو پھر کیسے ہو سکتا کہ ایک انسان کو آخرت کا یقین بھی ہے، مر کر جو ہے خبر میں سونے کا یقین بھی ہے، اور پھر اب یہاں پر جو ہے آرام کی نیند اپنے بستر پر سو رہا ہے؟ یہ کیسا یقین ہے آخرت کا جو اس کو مسجد سے جو ہے یعنی کہ گھر سے مسجد تک نہیں لے کے جا سکتا؟ اس کا ایسا کیسا ایمان ہے؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو ہے بھاگ دوڑ دنیا کے واسطے چل رہی، چاہے بارش رہو، چاہے گرمی رہو، سردی رہو، جو بھی حالات رہو، ہر کوئی جو ہے اپنی دنیا کی طرف بھاگ رہا، پر دین کی طرف ہم کم ہی جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک جو ہے جس طریقے سے اگر ہم اپنے اسلاف کی مثال دیکھیں گے، صحابہ اکرام کی مثال دیکھیں گے، تو ان کی بھاگ دوڑ صرف اور صرف آخرت کے لیے ہوتی تھی اور دنیا کے لیے اتنی جتنی ان کو جو ہے ضرورت ہوتی تھی کھانے کے لیے. باقی کی ان کی بھاگ دوڑ پوری آخرت کے لیے. اگر ہم دیکھیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنی بہترین جو ہے ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہر نیکی میں آگے آگے رہنے والے، ہر نیکی میں آگے رہنے والے. آپ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جو ہے جب آپ کو ایمان کی دعوت دی گئی، آپ فوری اس کو ایمان قبول کرے، اور صرف ایمان قبول نہیں کرے بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کرے. یہاں تک کہ جو اگر ہم دیکھیں گے کہ جو سابقون الاولون کی جو لسٹ ہے یا پھر جو عشرہ مبشرہ کی اگر ہم لسٹ دیکھ لیں گے تو اس کے اندر میجورٹی جو لوگ جو صحابہ اکرام ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے یا پھر جو ہے سابقون الاولون کی لسٹ میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر لبیک بولے. تو اس طریقے سے دین کے معاملے میں دوڑنے والے تھے کہ خود ایمان قبول کر لیے، بھاگ کر دوڑ کر فوری قبول کر لیے، اس کے علاوہ جو ہے بیٹھے نہیں بلکہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے بھی آگے بڑھے. جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سوچ سکتے تھے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا کروں گا، انہوں تو دعوت دے رہے نا، پھر میری کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ وہ خود آگے بڑھے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے والے تھے کہ آپ سوچئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی چنا. کس وجہ سے؟ کسی اور صحابی کو نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنے. کس وجہ سے؟ کیا صفت تھی ان کے اندر؟ وہ کوالٹیز تھی ان کے اندر، وہ خاصیت تھی کہ ایک مرتبہ جیسا آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد جیسا باتیں کرتے تھے، کچھ نصیحت ہے یا پھر جو ہے خواب سننا تھا یا پھر کوئی بھی جو ہے ایک یعنی کہ انفارمل کنورزیشن ہوتا تھا، تو اس میں جو ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو آج روزہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے کہ میں ہوں. پھر اس کے بعد پوچھتے کہ کون جو آج صدقہ دے کے آئے؟ ارے بھائی فجر ہوئی، اب بھی دن شروع بھی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کر رہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صدقہ کرا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بیمار پرسی کسی نے آج کی ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ بیمار پرسی بھی جو ہے، یعنی کہ تینوں سوالات میں بھائی چلو ٹھیک ہے روزے تک بات سمجھ میں آتی، صدقہ اور بیمار پرسی اتنی جلدی، اتنی ارلی کہ ابھی تو سورج طلوع بھی نہیں ہوا، یعنی کہ ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا، ابھی تو فجر کا وقت ہے،
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تینوں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے. اور جو ہے پوچھا گیا کہ ایسا کیسا؟ تو آپ تو بولے کہ نہیں خیر میں روزہ تو تھا، اور اس کے علاوہ رستے پہ آیا تو رستے پہ مجھے ایک فقیر نظر آیا ضرورت مند، تو میں اس کو جو ہے کچھ دے دیا. اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیمار ہے مجھے معلوم ہوا، تو آتے آتے میں ان کی بیمار کرسی بھی کر دیا. یعنی کہ ہر ایک یعنی کہ دوسرے صحابہ اکرام ابھی سوچتے رہتے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے نکل جاتے. جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ خواہش رہتی تھی کہ میں کسی طرح جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چلے جاؤں، کیسا بھی جو ہے ان سے سبقت لے لوں. اب اس میں آتا نا کہ جنگ تبوک کے ٹائم پر کس طریقے سے جو ہے انہوں بولے کہ اب تو اس بار ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اگر کمپیئر کریں گے تو میں تھوڑا فائنینشلی زیادہ اسٹیبل ہوں ان سے کمپیئر کرے تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ اس بار تو کم سے کم یعنی کہ 9 ہجری کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 2 سال پہلے کی، تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کوشش کرنے میں سالوں سال گزر گئے. اب 9 نبوی میں پھر اب یہ ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ پھر ایک فائنل ایک آخری کوشش اپنی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب تو یہ موقع تو زبردست ہے، میں انشاءاللہ اس بار آگے نکلوں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال پورا اٹھا کر جو ہے لے کر آئے اور بولے کہ اتنا زیادہ صدقہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تو زیادہ ہوتا ہی ہوتا کیسا بھی، تو انہوں لے کر آ گئے. اور وہاں پر جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آلریڈی ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہیں اور اپنا گھر کا پورا مال اٹھا کر لائے ہیں. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھے کہ پھر گھر میں کیا چھوڑے، کچھ بھی نہیں چھوڑے، گھر میں کیا ہے؟ تو نہیں پورا مال صرف گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول چھوڑ کر آیا ہوں، باقی کا پورا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے لے کر آیا. تو جب عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے کبھی بھی نہیں جا سکتا ان کی جیسی. تو اب دیکھیے کہ کیا فرق تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو انداز تھا اس میں کیا فرق تھا. فرق یہ تھا کہ انہوں کوئی بھی بات کو سوچتے نہیں تھے، ایک لمحہ بھی جو ہے کوئی چیز کو جھجکتے نہیں تھے، سوچتے نہیں تھے. جیسا ایمان ان کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت پیش کرے، انہوں فوری ایمان لے کر آ رہی ہے، فوری سوچے نہیں، فوری ایمان لے کر آئے. معراج کا واقعہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں سوچتے نہیں بیٹھے اچھا تو پھر کب گئے، کیا ٹائم تھا، پھر اچھا کب آئے واپس، اچھا یہ بول رہے کیا، کچھ بھی نہیں سوچے نہیں. بلکہ معراج کا واقعہ تو صرف اتنا پوچھے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے تم اپنی مرضی سے بول رہے؟ نہیں، آپ کے دوست ہی بولے. تو انہوں بولے کہ ٹھیک ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو بالکل یہ سچ ہے، بالکل یہ سچ ہے. سوچے نہیں، فوری ایمان جو ہے لے کر آ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے اب جیسا جنگ تبوک کے ٹائم پر جب صدقے کی باری آئی تو اپنے گھر کا سارا سامان لانے سے پہلے سوچے نہیں. ہم کتنا سوچتے ہیں کوئی بھی مال صدقہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں نکالنے سے پہلے کتنا سوچتے یوز ہوتا کیا. اب کوئی ڈریس نکال رہے تو یہ نکالوں نہ کو نکالوں، نہیں بھائی بہت دن ہو گیا پہن کے بس ہو گیا نکال دیتی ہوں، ٹھیک ہے اب نکالتی ہوں بول کے ڈیسائیڈ ہوتے ساتھ ہی پھر دماغ میں خیال آتا نہیں پر یہ کلر کا اور دوسرا نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے، اگر استعمال ہوتا کی کیا ہے کی ضرورت پڑتی کی کیا ہے کی آگے رہنے جان دو، اب آگے ہوتا ہو سکتا ضرورت پڑے، پھر خیال آتا نہیں بہت دنوں سے تو نہیں پہنی نا، پھر خیال آتا نہیں ہو سکتا ضرورت پڑ جائے. تو بہرحال ہم اتنا سوچ کے پھر دیتے. اب گھر میں کھانا بھی کچھ رہا دینے سے پہلے سوچتے ارے دینا نہیں دینا، یوز ہوتا کیا، کل کام آتا کیا، پرسوں کام آتا کیا، اس طریقے سے جو ہے ہم بس سوچتے رہتے. پر آپ رضی اللہ عنہ کا کیا جو ہے عمل تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فوری کا فوری جو ہے کام کر دیتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھاگتے تھے، دوڑتے تھے، آگے بڑھ کر جو ہے کام کرتے تھے اور اس میں جو ہے سوچتے نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ دیکھیے اب ہم کیا ہے، اب آج کون سا روزہ ہے بتائیے، آج 5واں روزہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی ہم جو ہے سوچتے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ 5 روزے بھی گزر گئے. ابھی ہم سوچ رہے کہ کون سی قرآن ریفر کرنا ہے، کون سی تفسیر ریفر کرنا ہے، کون سا جو ہے بیان سننا ہے، کس کی جو ہے تفسیر سننے کا ہے، ذکر میں کون سے ارے وہ تسبیح نکالنے کا تھا، ارے وہ جانماز نکالنا تھا، ارے وہ اونی نکالنا تھا، ارے وہ فلاں چیز ابھی نکالنے میں، جھاڑنے میں، جھٹکنے میں، ابھی اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں ہی ہم لگے ہوئے ہیں اور ہمارے 5 دن بھی گزر گئے. ٹھیک ہے ابھی وہ صدقہ کریں گے، وہ جو ہے نکالیں گے، وہ ان کو جو ہے راشن بھی جائیں گے. آپ دیکھیے کہ ایسے ہی سوچتے ہمارا پورا ایک ہفتے 5 دن تو یوں ہی جو ہے ہمارے یعنی کہ پہلے عشرے میں سے آدھا عشرہ جو ہے ہمارا ختم ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ کام کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور صحابہ اکرام سے کس طریقے سے حکم ہوتا تھا تو وہ دوڑ کر جو ہے کام کرنے والے ہوتے تھے. تو ہمارا کو بھی اسی طریقے سے دوڑنا ہے. اور پھر یہ ہو بھی نہیں سکتا، پاسبل بھی نہیں ہے کہ انسان کو آخرت کا یقین بھی اور وہ دوڑے بھی نہیں. ایسا کیسا ہو سکتا، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے بھی رہے، سست بھی بیٹھا ہوا رہے اور پھر اپنے دنیاوی مصروفیات میں یا بیکار کاموں میں، موبائل میں، چیٹنگ
چیٹنگ میں، فون کالز، آدھے آدھے گھنٹے کے فون کالز میں، اور پھر جو ہے اس کے اندر پھر گیمز کھیلنے میں، ٹھیک ہے، وقت کو بیکار کرنے میں، ان کی لائف سٹوری جاننے میں، انہوں کیا کرے، ان کے ساتھ فی الوقت کیا ہو رہا، کون جو ہے، اتنا اسٹوپڈ جو ہے قسم کے چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہوتے ہیں کہ وہ فلاں اب ان کے جو ہے ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کی زندگی میں کیا ہو رہا، کون کس سے شادی کرے، کون جو ہے اب فی الوقت جو ہے ایکسپیکٹنگ ہے. ہاں تو یہ تمام چیزیں بھائی کون ایکسپیکٹنگ ہے، آپ کو کیا کرنے کا ہے ان کی زندگیوں سے. اگر ان کی زندگیوں کو کھود کے کھنگال کے دیکھیں گے تو ان کے حقائق معلوم ہوں گے تو بدترین زندگیاں وہ گزار رہے ہیں. جبکہ ہمارے صحابہ اکرام، جتنا آپ ان کو ڈیپ پینیٹریٹ کرو، جتنا ان کی سیرتوں کو کنگالو، خوبصورت ہی خوبصورت ان کے جو ہے کردار ہم کو نظر آتے ہیں. پر ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ دنیا والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا. یہاں تک کہ جو ہے مطلب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جیسا ایک جو ہے میں اسکرال کر رہی تھی تو دیکھی میں کہ ایک جو ہے ایک کوئی سیلیبریٹی ہے اور وہ اپنے جو ہے پرس کو سامنے رکھ کر بول رہی کہ یہ پرس میں کیا ہے جاننا چاہتے ہو، بلکہ جو ہے یعنی کہ اب اس کے اوپر 20 منٹ کی آدھا گھنٹے کی جو ہے اب انہیں صرف اپنے پرس کے اندر کیا چیز ہے وہ ڈسکرائب کریں گی، یا اس کے وارڈروب میں کیا چیز ہے، انہیں کس طریقے سے اپنا کچن سیٹ کری، انہیں کیا پکاتی، انہیں کیا کھاتی، اب فی الوقت افطار میں کون کیا بنا رہے. بس یہ بیکار کی چیزوں میں جو ہے ہم وقت بیکار کر رہے اور پھر نیکیوں میں جو ہے پیچھے رہ رہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ایمان رکھنے والا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ دوڑتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف کیا ہے بھاگتا ہے، لپکتا ہے، دوڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھو میرا کام تو بس کیا ہے، تم کو جو ہے باتوں کی خبر دینا ہے. میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ یقیناً آخرت ہونے والی ہے، اس کے لیے جتنی تیاری کرنا ہے کر، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یعنی کہ اپنے جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مت بنا لو. اب لوگ کس کو الہ بناتے ہیں؟ کس کو الہ بناتے ہیں؟ ایک تو جو ہے اپنے معبود جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں جس کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگ جو ہے اپنے پیسوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں. یعنی کہ زندگی کا مقصد جس کی پوجا وہ کرتے ہیں، جس کے لیے جیتے اور جس کے لیے مرتے ہیں، وہ ان کا جو ہے پیسہ ہوتا ہے. کسی کے لیے ان کا جاب ہوتا ہے، کسی کے لیے ان کی اولاد ہوتی ہے، کسی کے لیے جو ہے ان کے خواہشات نفس ہوتا ہے. بس خواہشات نفس کی پیروی کر ان کو جو ہے اس کو جو ہے اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسی کو پوج رہے. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے درہم کی جو ہے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. تو یعنی کہ جس کا زندگی کا مقصد صرف پیسہ اور پیسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ ان کو بولو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اپنا الہ مت بناؤ. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے. یعنی کہ پہلے کے رسولوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے اور بتا رہے کہ دیکھو آپ کو پہلے نہیں ہے جس کو جو ہے جھٹلایا جا رہا، پہلے کے رسولوں کو بھی اسی طریقے سے جھٹلایا جا چکا. جیسا ابھی ریسنٹلی ہم انبر رسول پڑھے نا کہ کس طریقے سے جو ہے لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانے، نوح علیہ السلام کی، اور پھر ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام، کوئی بات نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پہلے کے ان لوگ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے. اور خاص بات دیکھو اس کے اندر ایک جو ہے یعنی کہ اگر غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ یعنی کہ اگر دیکھو تو سب کی باتیں ایک ہی ہے، سب وہی بول رہے. ہر ایک نبی کو جو ہے ان کے ماننے والے یعنی کہ ان کی جو قوم ہے یا تو بولتے ساحر ہے یا تو مجنون ہے. اب دیکھیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا بتایا گیا، تم جو ہے جادوگر ہے، ٹھیک ہے، کسی کو ساحر بول رہے، کسی تو سب ایک ہی سینٹنس، ایک ہی ڈائلگز ہوتے تھے ان کے. تو اس طریقے سے کیا ان لوگ پورے قوموں نے آپس میں یہ بات کی جو ہے کوئی ایگریمنٹ کر لیا کہ سارے رسولوں کو یہی بات بول کر جو ہے یعنی کہ ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ پوروں کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کی سیم نفسیات ہے، ان کی تھنکنگ سیم ہے. کیونکہ ان کو جو بہکانے والا جو شیطان ہے وہ اول سے لے کر آخر تک سیم ہے. اور ان کو کیا ہے کہ جب رسول اللہ کی تعلیمات اور قرآن کی طرح جو ہے کتابیں اور جو ہے سند معموریت لے کر آتے ہیں، اپنے معجزات لے کر آتے ہیں، تو ان کے پاس اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کوئی سینٹنس نہیں رہتا سوائے یہ کہ بھئی یہ جادو ہے، سوائے یہ کہ جو ہے یہ کہانت ہے، یہ جو ہے کوئی خاص کوئی آ رہے اور آ کر اس طریقے سے جو ہے شاید کوئی جنات ہے کنٹرول میں جو اس طریقے کا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمام لوگوں کو بھی جو ہے تمام لوگوں کا یہی قول تھا، آصف کہ ان لوگ جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے یہ کامن بات کی وصیت کرے کہ دیکھو میرے بعد اگر کوئی نبی آئے تو ان کا ایسا جھٹلانا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. یعنی کہ اصل کیا ہے کہ ان کو سرکشی کرنا ہے، ان کو جو ہے اپنے حد سے جو ہے نکلنا ہے. پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو
تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ رخ پھیر لو۔ اب رخ پھیر لینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو بائیک آؤٹ کر کے ان کو جو ہے نصیحت کرنا چھوڑ دو، نہیں، بلکہ آپ کا کام کیا ہے، نصیحت کرتے رہنا۔ اب وہ جب آپ نصیحت کریں گے، سمجھو کہ بھائی 50 لوگوں کا مجموعہ ہے، آپ ان کے اندر ان کو نصیحت کر رہے، پر اس کے اندر سے جو ہے 2 لوگ جو ایمان ان کے دل میں ہے وہ آپ کی نصیحت کو قبول کریں گے، تو 10 میں سے اگر ایک بھی انسان قبول کر رہا، پورے 9 کے 9 انکار کر رہے، تو 10 میں سے ایک بھی قبول کر رہا، تو یہ آپ کا مقصد پورا ہو رہا، اس سے آپ کا مقصد پورا ہو رہا۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنین کے تم نصیحت کرتے جاؤ کہ بے شک نصیحت کس کو فائدہ دے گی، ایمان والوں کو فائدہ دے گی۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو قرآن ہے وہ کیا ہے، قرآن النصیحہ ہے، قرآن جو ہے ذکر ہے، ذکر یعنی کہ جو بار بار جو ہے ریمائنڈر نصیحت ہے۔ اب یہ جو قرآن جو ہم سن رہے ہیں، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اب آپ اور میں جو ہے اپنے آپ کو چیک کر لینا، یہیں پر ہمارا ایمان کا کرائٹیریا، ایمان کا جو ہے لٹمس ٹیسٹ ہے یہ، کہ جس میں ہمارے کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس ایمان ہے کیا نہیں۔ اگر یہ نصیحت سے ہم کو فائدہ ہو رہا، یعنی کہ قرآن پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدل رہی، ہماری جو ہے کیفیت بدل رہی، اور پھر ہمارے اعمال بدل رہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بدل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ ہم جو ہے ہمارے کو اس کا اثر ہو رہا۔ اور پھر جو ہے اگر ہمارے کو اثر نہیں ہو رہا تو پھر ہمارے کو ڈرنا چاہیے کہ قرآن پڑھ رہے اور سن رہے، آ رہے اور جا رہے، قرآن کی کلاس ہو رہی ہے اور ختم بھی ہو جا رہی، اور ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی، ہمارے اعمال اور اخلاق نہیں تبدیل ہو رہے، تو پھر ہم کو جو ہے یہاں پر ڈرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہمارے لیے ہے، اور پھر دوسری بات ہمارے لیے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ رزلٹ کیا ہے، 10 کو میں دعوت دی، 10 لوگ ایمان لا لیے، اب خوش ہو کے بیٹھ جا رہے، ایسا نہیں کرنا ہے، یا پھر 10 لوگ ایمان نہیں لے کر آئے اور مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہمارا کام کیا ہے، دعوت دینا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ جو ایمان اپنے دل میں جو ہے، جو بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جیسا ہم نور کے بارے میں جو ہے سورہ نور میں ہم لوگ پڑھے تھے نا، کہ جس کے دل میں بھی جو ہے تھوڑا سا نور ہوتا ہے، تو اس کو ذرا سا آپ ایکسپوز کریں نا، جیسا یعنی کہ جو زیتون کا تیل ہے، اس کو ذری سی آگ ایکسپوز کرو، اتنا زیادہ وہ بھڑک اٹھتی ہے، اتنا زیادہ وہ روشنی دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے مومن کا دل ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ایمان تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا کا جو ہے گواہی دے کر آیا ہے۔ وہ سورہ اعراف میں جو ہم پڑھے تھے نا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ میرے رب ہے، یہ چھوٹی سی ایک چنگاری ہر ایک انسان کے دل میں ہے۔ اگر اب وہ چنگاری کو جو ہے وہ بہت زیادہ گناہوں کے پردوں میں رکھا ہوا ہے، تو وہ چنگاری کو کیا ہوتا ہے کہ ایکسپوجر آف قرآن اس کو اثر نہیں کرتا، پر ایک ایکسپوجر اس کی ایک پدر نکالتا ہے، دوسرا ایکسپوجر دوسری پدر نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خود اپنے جو ہے احساس رکھتا ہے، توبہ کرتے رہتا ہے، پر ابھی پورا جو ہے ہدایت پہ نہیں آیا، تھوڑا سا قرآن کا ایکسپوجر اس کو ایک دم سے جو ہے چمکا دیتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، ایک دم سے جو ہے برائٹ کر دیتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ مسلسل ہم کو دعوت دینا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری دعوت سے اس کی چنگاری تک، تو اس کے جو دل میں جو چنگاری ہے وہاں تک نہیں پہنچا، پر اوپر کی جو لیئر ہے وہ تو ایک دعوت سے صاف ہوئی، پھر دوسری دعوت سے دوسری لیئر، تیسری دعوت سے تیسری لیئر، اسی طریقے سے جو ہے ہمارے کو ان کی جو دل کے اندر جو چھوٹا سا ایمان ٹمٹمانے والا جو جلتا بجھتا جو ایمان ہے اس کی طرف ہم کو پہنچنا ہے۔ اور جیسا ہم جب پہنچتے ہیں تو پھر بعض وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ظاہری اعتبار سے ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابا کتنے نکلے ہوئے ہیں، کتنے بگڑے ہوئے ہیں، کتنے جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، کتنی دور جو ہے پہنچے ہوئے ہیں، پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جب ہدایت آتی ہے نا، وہ آپ کو بھی کتنا کی پیچھے چھوڑ کر جو ہے آگے چلے جاتے، کتنا کی جو ہے تقوی کے لیول میں، کتنا کی عبادت کے لیول میں جو ہے وہ آپ سے آگے ہو جاتے، اور آپ خود دیکھتے رہتے، ہاں ایک زمانے میں کیا حال تھا، اور ابا کیا سبحان اللہ، اب دیکھ کر ان سے جو ہے ہم رشک کھاتے ہیں، جبکہ ہم جو ہے ان کو ایک زمانے میں کچھ اور سمجھتے تھے، پر آج ہماری ایک دعوت پر انہوں اتنا ہمارے سے آگے ہو جاتے کہ ہم ہی جو ہے ان کے سامنے پھیکے نظر آنا شروع ہوتے۔ تو یہاں پر ہمارا کام کیا ہے کہ نصیحت کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ بے شک وہ جو چھوٹی ٹمٹماتی جو ایمان ہے وہ فائدہ دے گا، ہمارا کام ہے ہم کو جو ہے جاری رکھنا ہے۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف اور صرف میری بندگی کے لیے میں نے پیدا کیا۔ آپ کا اور میری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے، کیا بتا دیے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور میرے کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ زندگی کا مقصد میں اچیو کر رہی ہوں؟
کیا عبادت کے لیے جو میں پیدا کی گئی ہوں اس کا وہ مقصد کو پورا کر رہی ہوں؟ اب دیکھیے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے ہم جو ہے دنیا میں کھا رہے پی رہے، اور پھر جو ہے شادی ہو رہی، اور پھر جو ہے اولاد ہو رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم دنیا کے کاموں کاج کر رہے، اپنی خواہشات کو پوری کر رہے، ہم جو ہے کما رہے کھا رہے، ساری چیزیں ہو رہی، صرف نہیں ہو رہی تو اللہ عبادت کے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ دیکھو کتنا بعض لوگ تو افسوس کی بات ہے بولتے ہیں کہ نمازوں کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا۔ ارے بھائی، جو مقصد کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کرے اس کے واسطے وقت نہیں ہے تمہارے پاس، تو ایسا کس طریقے سے جو ہے ہم، یعنی کہ اگر آپ جیسا ہے فار ایگزامپل آپ جو ہے اپنے گھر میں کسی میڈ کو رکھتے ہیں، آپ کہیں پر جو ہے کوئی بھی چیز کسی کو ہائر کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی کو ایز اے ڈرائیور ہائر کر لو، اب وہ ڈرائیور جو ہے، ڈرائیور کا کیا کام ہے؟ ڈرائیور کا کام کیا ہے بتائیے؟ ڈرائیور کا کام ہے ڈرائیونگ کرنا، عبد کا کام ہے عبادت کرنا، جیسا آپ اور میں عبد ہے اللہ تعالیٰ کے، آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے، جیسا جو ہے ڈرائیور کا کام جو ہے ڈرائیونگ کرنا ہے۔ اگر وہ ڈرائیور ڈرائیونگ کے علاوہ سب کام کر لے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے کار کو پوچھ لے، پورے جو ہے ٹائرز کو ایک ایک نکال کر دھو لے، پر جو ڈرائیونگ ہے جہاں پر لے کر جو ہے جو مقصد سے اس کو رکھا گیا ہے کہ یہاں سے لے کر تمہارے کو بچوں کو ان کے اسکول تک پہنچانا ہے، اب وہ اسکول تک پہنچانے والا جو کام ہے وہ ایک نہیں کر کے باقی کا جو ہے پورے آئینوں کو چمکا رہا، پوری چیزاں کر رہا، تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ اجی تم یہ سب چھوڑو، پہلے بچوں کو لے کے جا کے اسکول تک پہنچا، بچے کا ٹائم ہو رہا، پر انہیں نہیں یہ سارے دوسرے کام کر لیتے بیٹھیں گا، تو آپ اس کو رکھتے نکال کے پھینک دیتے۔ یا پھر اس کے علاوہ اس پہ سونے پہ سہاگا، اگر وہ جو ہے ڈرائیور جو ہے آئے اور آ کر جو ہے کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھے، کبھی جو ہے اپنی کالر کو دیکھے، کبھی اپنی ٹوپی کو دیکھے، اور پورا آپ اوپر سے نیچے تک جو ہے اپنے آپ کو پرفیکٹ تیار کر لے، پھر بار بار جو ہے اپنے شوز کو جھک کر جو ہے پالش کرے، اور پھر جو ہے اپنے آستینوں کو سیدھا کر لے، اور ہر چیز جو ہے پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ کا کام ہے وہ نہ کرے، تو پھر اب آپ کیا کرتے؟ نکال کے پھینک دیتے کہ بھائی تمہارا شرٹ دیکھنا ہے، نہ تمہارا ڈریس دیکھنا ہے، نہ تمہاری ٹوپی دیکھنا ہے، اصل جو کام ہے تمہارے نہ جوتے دیکھنا ہے، بلکہ تم ڈرائیونگ کرنا ہے، تمہارا یہ مقصد ہے، تم بس یہی کر لیتے بیٹھے، کبھی بالوں کو سجا رہے، کبھی جو ہے کنگھی کر لیتے بیٹھے ہوئے، صرف اپنے اسی میں مگن ہے، اور وہی حالات ہمارا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہم ہر کام کر رہے، ہر دوسرا کام کر رہے سوائے عبادت کے، اور عبادت ایک کام ہے جس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب یہ بات بتائیے کہ الحمدللہ، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے FQA کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو ہے قرآن سے جوڑا ہوا ہے، ورنہ پھر کیا ہو رہا کہ ہم لاسٹ رمضان میں جو قرآن بند کرتے تو دوسرے رمضان تک قرآن نہیں کھلتی ہماری، کیونکہ ہم اتنے مصروف رہتے کہ وقت ہی نہیں مل رہا، اور ہم جو ہے تمام جتنے بھی عبادات ہے صرف یہی کہتے کہ بس وقت نہیں ہے، بس وقت کی جو ہے، اور آج خاص طور پہ آج کے زمانے میں ہر کوئی وقت کی شکایت کر رہا، ہر کوئی وقت کی شکایت کرا کہ وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک تو جو ہے اتنے بیکار کاموں میں اپنا وقت کو بیکار کر رہے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنے بیکار کاموں کو کٹ ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب اس میں یہیں پر کمپیئر کر لیجئے آپ رمضان میں ماشاءاللہ بارک اللہ، اگر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ رمضان میں دیکھیے ماشاءاللہ 5 نمازیں ہو رہی، الحمدللہ ہو رہی، وقت پہ ہو رہی، الحمدللہ ہو رہی، اچھا پھر اس کے بعد جو ہے تہجد کی جو نماز ہے، یا پھر تراویح آپ بولے تو آپ کی تراویح کی ماشاءاللہ سے کسی کی 8 ہوتی ہے، کسی کی 20 رکعتیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ، 20 رکعتیں، ویری گڈ۔ پھر تراویح میں ایک پارا تقریباً جو ہے آپ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے ایک تلاوت کا ایک پارا ہو رہا، اچھا ماشاءاللہ ایک ہو رہا، اچھا دعا کے لیے وقت نکل رہا، رائٹ ویری گڈ، دعا کے لیے بھی وقت نکل رہا، اچھا ذکر کے لیے نکل رہا وقت، ہاں بھائی ذکر کے لیے بھی نکل رہا ہے، کیسا بھی کوشش کر کے جو ہے 10 سے 15 ٹائم 20 ٹائم تو کم سے کم جو ہے ہم کوشش کر لے رہے۔ اچھا صبح شام کے اذکار کے لیے وقت نکل رہا، ہاں وہ بھی وقت نکل جا رہا۔ تو آپ بتائیے کیا رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 24 آورس کے علاوہ کچھ اور وقت رکھا ہے؟ روزہ رہتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، بچوں کو دیکھتے ہوئے، یا پھر اسکول یا کالج کی جو پڑھائی ہے اس کو کرتے ہوئے، یا پھر اگر ہم اپنے گھر میں مرد حضرات کو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ روزہ رہتے ہوئے جاب کو جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کما کر ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سودا لاتے ہیں، ہر چیز ہماری جو ہے ہیلپ کرتے ہیں۔ پر آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی 24 آورس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، رمضان کے بعد بھی 24 آورس رکھے ہیں، تو پھر کیسا یہ مطلب کیا ہو گیا رمضان میں کہ ہمارے کو ماشاءاللہ سے یہ تمام چیزوں کے لیے وقت نکل رہا، جبکہ غیر رمضان میں نہیں نکلتا۔ تو اب ہم کو غور کرنا ہے نا پھر کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا کیونکہ ہم نے رمضان میں تمام وہ بیکار چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر دیا ہے جس کا زندگی میں مقصد نہیں ہے۔
فضول ہے، بیکار ہے، وہ چیزوں کو ہم کٹ ڈاؤن کر دیا الحمدللہ. ہم جو ہے منیمائز کر دیا اپنے موبائل کے یوز کو، ہم منیمائز کر دیا آنے اور جانے کو، ہم منیمائز کر دیا اپنے جو ہے فون کالز کی جو ہے ڈیوریشن کو. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزوں کو، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو بھی اننیسیسری کا ایکسٹرا کام ہے اس کو اننیسیسری کے جو ہے ہم نہیں کر رہے، اور پھر اس کے علاوہ جو کام کو ہم 2 گھنٹے لگاتے تھے اس کو 1 گھنٹے میں پورا کر رہے، 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے میں پورا کرے، بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر. ماشاءاللہ، تو پھر روح اللہ کے اوپر عمل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. تو ہم دوڑ دوڑ کر جو ہے جو کام کر لے رہے، اور پھر جو ہے کسی بھی طرح سے ہم اپنی وقت نکال رہے کہ کیسا بھی میک شور کر رہے کہ تراویح کے لیے وقت نکل جائے، تلاوت کے لیے وقت نکل جائے. تو پھر جب ہمارے پاس یہ تمام چیزوں کے لیے وقت نکل رہا جو اصل ہماری عبادت کا مقصد ہے، تو کیا پورے سال بھر میں صرف ایک رمضان کا وقت میں اپنی عبادت کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے ہماری کریشن کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے پرپز آف کریشن جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کہ رمضان ایک ہی مہینے میں ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور باقی کے 11 مہینے جو ہے بغیر پرپز کی زندگی گزاریں گے، اور پھر اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ بس 1 مہینے سے ہم جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو یہ نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگوں نے شروع میں جو رمضان ویک میں دیکھا کہ وی نیڈ پرماننٹ چینجز، کہ ہمارے کو اپنی زندگی میں پرماننٹ چینجز لانا ہے ہمارے کو. یہ نہیں کہ ٹیمپرری، نہیں بھائی تھوڑے دن کے لیے موبائل بند کر دو، تھوڑے دن کے لیے اسٹیٹس اور انسٹا اور فیس بک تھوڑے دن کے لیے بند کر دو، بعد میں سب کرنے کا ہے. نہیں، بعد میں بھی نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کو اپنے زندگی کے مقصد سے ہٹا رہی ہے اور آپ اپنے مقصد کو بھول جا رہے. تو آپ کو اپنے مقصد کو رکھنا ہے، یا تو پھر بغیر غیر پرپز کے جتنے بھی کام ہیں وہ بغیر اس کو جو ہے آپ کو اپنی زندگیوں سے نوچ نوچ کر نکال کر پھینکنا ہے. اور اس کو بولیں گے تزکیہ، اس کو بولیں گے تزکیہ. جو رمضان تزکیے کا مہینہ ہے، جہاں پر آپ تلاوت کر رہے، جہاں پر آپ تدبر کرے، تذکر کرے، تزکیہ بھی کریے. تزکیے میں کیا کرنا ہے؟ نوچ نوچ کر اپنے وہ عبادتیں نوچ نوچ کر وہ ہمارے اعمال جس سے ہمارے کو بہت محبت ہے پر وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو نکال کر جو ہے اپنی زندگی سے پھینک دینے کا، اور پرماننٹ پھینکنے کا ہے، تھوڑے دن کے لیے نہیں بلکہ پرماننٹ اس کو جو ہے پھینکنا ہے، اور اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھنا ہے. جس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی پوری زندگی کا اول دن سے آخر تک مقصد کو یاد رکھے، ویسا ہی یاد رکھنا ہے. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو مقصد یاد آ گیا، رمضان چلے گیا تو مقصد بھی جو ہے ٹاٹا بائے بائے ہو گیا. تو یہ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف جن اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے. اب یہاں پر 3 صفات آ گئی. کیا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو قوہ المتین، ذو قوت المتین، کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور متین ہے. متین کا مطلب کیا ہے؟ زبردست، مضبوط. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو کس طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلے کی قوموں کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب تمہارے کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قوت والے ہے. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، یعنی کہ پہلے کی قوموں کو. اس کے لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. یعنی کہ اس دن ویل للذین کفروا، اس دن جو ہے ہلاکت اور بربادی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کا جو ہے اقرار نہیں کر رہے یا یقین نہیں کر رہے جس کا ان کو ڈرایا جا رہا ہے. بار بار جو ہے ڈرایا جا رہا ہے. اور کیوں ڈرا رہے اللہ تعالیٰ بار بار؟ تاکہ انسان سدھر جائے، تاکہ انسان جو ہے سیدھے راستے پر آ جائے اور پھر اپنے آخرت کے نقصان سے بچ جائے.